أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلکم لعلکم تتقون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے
اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی حمایت کو، اپنے فضل بے پایاں کو اور اپنی رحمت کاملہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب حمید در حقیقت دو اعتبار سے اور دو انداز سے نازل ہوئی۔ ایک نزول تھا جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر ہوا، اور ایک نزول تھا جو آسمان دنیا سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر و مطہر کے اوپر ہوا۔ جو نزول تھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، وہ نزول رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں ہوا۔ چنانچہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا نزول ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنی شان اور اتنا مقام عطا کیا کہ پورے کے پورے مہینے کے روزوں کو ہم سب کے اوپر لازم اور واجب کر دیا، اور ساتھ ہی سمر کا اعلان بھی فرما دیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو اسی طرح لازم کیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزوں کو لازم کیا گیا تھا، اور مقصد بھی ساتھ بتلا دیا۔ مقصد یہ تھا کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، سابقہ کے روزوں کے اندر ایک بات اور تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم نہ کر کے در حقیقت اس کلفت کو اور اس بوجھ کو کم فرما دیا جو بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ کے اوپر اتارا تھا، اور وہ انداز یہ تھا کہ ان کے روزوں کے اندر خاموشی اور چپ رہنا بھی شامل تھا۔ پورا دن چپ رہنا، افطاری سے لے کے روزے تک اپنے آپ کو خاموش رکھنا، اگر یہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہو جاتی تو یقیناً ہمارا روزہ گزرنا مزید مشکل ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے روزوں کو بھوک، پیاس اور شریک زندگی سے وقتی طور پر متارکت تک محدود رکھا۔ سیدہ مریم جب اپنی جھولی مبارک کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی بستی کی طرف آئی تھی، تو ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بات کا القاء کیا اور ان کو یہ بات کہی تھی، فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا، آج کے دن میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، چنانچہ فلن نکلم اليوم انسیا، آج کے دن میں کسی بشر سے کلام نہیں کروں گی۔ حضرات گرامی قدر، روزہ نفل کی شکل کے اندر تو پورے سال کے مختلف مواقیت کے اندر اس کو ہمارے لیے انکریج کیا گیا، محرم الحرام کے روزوں کو انکریج کیا گیا، اسی طرح ذی الحج کے روزوں کو ہم پہ انکریج کیا گیا، اور یوم عاشور کے روزے کو گزشتہ ایک برس کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا، اور یوم عرفہ کے روزے کو گزشتہ ایک برس اور آئندہ ایک برس کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا۔ لیکن جو مینیڈیٹری اور اوبلیگیٹری روزے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک ہی کے ماہ مبارک کے اندر رکھے اور اس کو ہم سب کے اوپر لازم کر دیا، اور وجہ عظیم بھی بتلا دی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جس کو رمضان المبارک کا ماہ مبارک میسر آئے اس کو چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ہمارا معاشرہ کئی اعتبار سے انتہائی عجیب و غریب قسم کے نظریات اور تخیلات کا شکار ہو چکا ہے۔ انہی تخیلات میں سے ایک عجیب و غریب تخیل غامدی صاحب بھی اکثر پیش کرتے رہتے ہیں، اور وہ تخیل یہ ہے، اگر کوئی ماہ مبارک کے روزوں کو نہیں رکھنا چاہتا تو ان روزوں کو وہ دسمبر کے اندر پورا کر سکتا ہے، نومبر کے اندر پورا کر سکتا ہے،
غامدی صاحب کی بات بغیر کسی شرط کے ہے، چنانچہ بالکل غلط ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص مریض ہو، اگر کوئی شخص مسافر ہو اور دوران سفر یا دوران مرض اس سے روزے چھوٹ جاتے ہیں